السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی برادری پر مساوی عالمی مالیاتی ڈھانچہ تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کی حمایت کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی شراکت داری کو سراہا ہے۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کی 76ویں برسی آج منائی گئی۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 1947 کی بھارتی جارحیت کے خلاف کل یوم سیاہ منائیں گے۔ وزیر امور کشمیر نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ پاکستان نے آج غزہ کی جنگ سے متاثرہ لوگوں کے لیے امدادی سامان کی 13ویں کھیپ روانہ کر دی ہے۔ اور پاکستان نے آج راولپنڈی میں کھیلے گئے تیسرے میچ میں انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر ٹیسٹ سیریز 2-1 سے جیت لی۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اسلام آباد میں ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی موجود تھے۔ انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت میں عدلیہ عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے دیانت داری کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی حالیہ کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے ایکس ہینڈلر پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جارحانہ کارروائیاں علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں اور ان سے خود مختاری کے اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امن کے حصول کے لیے ایران اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ تحمل سے کام لیں تاکہ مزید کشیدگی سے بچا جا سکے۔ ادھر دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بھی ایک بیان میں ایران پر اسرائیل کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان نے ان حملوں کو اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں اور عدم استحکام سے دوچار خطے میں ایک خطرناک کشیدگی کو جنم دے سکتے ہیں۔ ترجمان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو بھی علاقائی امن و سلامتی کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ایران نے اپنے فوجی اڈوں پر اسرائیلی فضائی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں سے محدود نقصان ہوا ہے۔ عراق، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن، مصر، کویت اور قطر سمیت مشرق وسطی کے دیگر ممالک نے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ ان تمام ممالک کی خارجہ امور کی وزارتوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں اس حملے کو ایران کی خود مختاری میں مداخلت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے اس جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی برادری پر مساوی عالمی مالیاتی ڈھانچہ تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ سمووا میں دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے ایگزیکٹو سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو کثیر الجہتی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے قرضوں سے نجات اور تنظیم نو کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی اہم ضرورت کو تسلیم کرتا ہے، پھر بھی اسے بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں تک محدود رسائی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی وجہ سے اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل اکانومی اور پائیدار معیشت کے لیے دولت مشترکہ کے ورکنگ گروپس میں پاکستان کی فعال شرکت مسائل کے غیر روایتی حل کے لیے اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
پاکستان اور برطانیہ نے دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سمجھوتا سموا میں دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لمی کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے متعدد شعبوں میں پاک برطانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے برطانوی سیکرٹری خارجہ کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں مختلف بینکوں کے سربراہان اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکہ کے برآمدات اور درآمدات بینک کی صدر ریتے جو لیس سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے پاکستان کے توانائی، معدنیات اور آئی ٹی کے شعبوں میں ایگزم بینک کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ محمد اورنگزیب نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات کے دوران پاکستان کے ساتھ بینک کی شراکت داری کے ذریعے ملک کے ترقیاتی ایجنڈے میں مدد دینے کو سراہا اور اسلام آباد میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے نئے دفتر کے آغاز کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خزانہ نے دبئی اسلامی بینک کے گروپ کے سی ای او ڈاکٹر عدنان چلوان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ فیچ اور موڈیز نے حال ہی میں پاکستان کے لیے قرضوں کے حصول کی درجہ بندی کو بڑھا دیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں انفارمیشن اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کے وسیع مواقع کو اجاگر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی کی قیادت میں پاکستانی سینیٹرز کے وفد نے آج ازبکستان کے شہر تاشقند میں ازبک سینٹ سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ یہ وفد بین الاقوامی انتخابی مبصرین کی حیثیت سے ازبکستان کے الیکشن کمیشن کی دعوت پر ازبکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ دورے کے دوران وفد نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سفارتی سطح پر بات چیت کی۔ ازبک سینٹ نے پاکستان کے جمہوری نظام کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک تعلقات کو اجاگر کیا۔ فریقین نے پاک ازبک تعلقات کو مزید فروغ دینے میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور پارلیمانی دوستی گروپ کے تبادلوں سمیت مستقبل میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کا 76واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز قرآن خوانی اور مساجد میں شہداء کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ علماء کرام نے نائک سیف علی جنجوعہ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو قومیں اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی وہ ہمیشہ رسوا ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ سنتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے اطہر رسول کی رپورٹ۔ لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کے کاشتکار کو گندم کی فصل کے لیے بیج اور کھاد سمیت دیگر زرعی مداخل سستے دستیاب ہوں گے۔ اجلاس میں شرکاء کو بتایا گیا کہ پنجاب میں چاول کی پیداوار میں اضافہ متوقع ہے اور $1 ارب برآمد بڑھنے کا امکان ہے۔ اجلاس کے دوران پنجاب بھر میں زیر کاشت سرکاری رقبے پر گندم کی کاشت لازمی قرار دی گئی۔ بریفنگ کے دوران شرکاء کو بتایا گیا کہ صوبے میں 11,42,000 کاشتکار کسان کارڈ کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ 5 لاکھ سے زائد کاشتکار یہ کارڈ وصول کر چکے ہیں، جن میں سے 2,96,000 سے زائد کارڈ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں۔ پیر سے شروع ہونے والی پولیو ویکسینیشن مہم کے حوالے سے صوبائی ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو کا اجلاس آج لاہور میں منعقد ہوا۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ صوبائی ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو کا اجلاس سول سیکریٹریٹ لاہور میں ہوا، جس کی صدارت صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے کی۔ اجلاس میں 28 اکتوبر سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم میں نقل پذیر آبادی کی جیو ٹیگنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے کے داخلی راستوں اور ٹرانزٹ پوائنٹس پر بچوں کو ویکسین پلانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے روٹین ایمونائزیشن کوریج کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو مہم میں موجود خامیوں کو دور کر کے موذی مرض کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقل پذیر آبادی مس چلڈرن کی 100% کوریج یقینی بنانے کے لیے خصوصی
اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب نے ہدایت کی کہ ویکسین کے قطرے پلانے والی ٹیم میں کم از کم ایک سرکاری اہلکار کو لازمی شامل کیا جائے۔ انہوں نے رحیم یار خان، راجن پور، اٹک سمیت سرحدی اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نادیہ ثاقب نے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ 28 اکتوبر سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم میں 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ویکسین کے قطرے پلانے کے لیے 4888 مستقل جبکہ 2654 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ آج خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں انسداد پولیو کی 7 روزہ مہم شروع ہوئی۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 7 روزہ خصوصی انسدادی پولیو مہم کے دوران ان 33 اضلاع میں 5 سال تک کے عمر کے 66 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 40,541 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز، افغان مہاجرین کے کیمپ سمیت دوسری عوامی مقامات پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے خصوصی افراد موجود ہوں گے۔ اس مہم کے دوران صوبہ بھر کے بچوں کو وٹامن اے کی ایک ضمنی خوراک بھی پلائی جائے گی۔ مہم کے دوران پولیو ٹیموں کے تحفظ کے لیے ان مخصوص 33 اضلاع میں تقریباً 50,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ رواں سال خیبر پختونخوا میں پولیو کے 6 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران انہیں بتایا گیا کہ صوبے کے مختلف اضلاع کے مختلف روٹس پر جلد ہی 500 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ان علاقوں میں فصلوں کی پیداوار بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا جہاں زرعی پانی کی کمی ہے۔ انہوں نے تھرپارکر اور دیگر کم پانی والی علاقوں میں زراعت کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بارش کے پانی کو جدید طریقے سے ذخیرہ کر کے ان علاقوں کے لیے چھوٹے پیمانے پر آبپاشی کے نظام کے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ عالمی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے اور فلسطین اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انصاف کے قیام کے لیے عالمی عدالت انصاف کو بڑا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بحث کے دوران بیان کرتے ہوئے کیا۔ بحث کا موضوع تھا عالمی عدالت انصاف کی رپورٹ۔ منیر اکرم نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کا کردار آج اس حد تک ناگزیر بن چکا ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام مسلسل غیر ملکی اور سامراجی تسلط کا شکار ہیں اور انہیں حق کی خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل پر زور دیا کہ بین الاقوامی قوانین کے دفاع اور عالمی نظام برقرار رکھنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے کردار کو توسیع دی جائے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے جس کا مقصد اپنے وطن پر بھارت کے ناجائز قبضے کو مسترد کرنا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوجوں نے تقسیم کے منصوبے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر پر حملہ کیا اور کشمیریوں کی مرضی کے خلاف خطے پر قبضہ کر لیا۔ اس حوالے سے بھارت کے غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ یوم سیاہ کے حوالے سے مظفر آباد سے ہمارے نمائندے بادشاہ خان کی رپورٹ سنتے ہیں۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں آزاد کشمیر کے تمام اضلاع اور تحصیلی ہیڈ کوارٹرز پر بھارت مخالف احتجاجی مارچ، ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے اضلاع میں ریلیوں کی قیادت کریں گے۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیری لبریشن کمیشن نے ایک احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا ہے جس کے بعد ایک ریلی نکالی جائے گی۔ اسی طرح پاسبان حریت جموں کشمیر، کشمیری مہاجرین، دیگر حریت تنظیموں اور سیاسی و مذہبی جماعتوں نے یوم سیاہ کے حوالے سے بھارت مخالف ریلیوں اور سیمینارز کا اہتمام کیا ہے۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کل بھارت کے خلاف اپنا مؤثر احتجاج ریکارڈ کرائیں اور دنیا پر واضح کر دے کہ جموں کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ادھر بھارتی افواج نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔
ضلع بارامولہ میں گلمرگ کے علاقے بوٹا پتھری میں بڑے پیمانے پر آپریشن کے دوران بھارتی فوجوں نے ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا. بھارتی پیراملٹری، بارڈر سیکیورٹی فورس اور پولیس ضلع سانبا کے رام گڑھ سیکٹر میں بھی ایسی ہی کارروائیاں کر رہی ہے. ان کارروائیوں کے دوران اب تک درجنوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فوجی شہریوں کو ہراساں کر رہے ہیں، جس سے مقبوضہ علاقے میں پہلے سے موجود خوف و دہشت کے ماحول میں مزید اضافہ ہوا ہے. وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے تنازع پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے اور بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اس سلسلے میں بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں بند کرے. وہ آج دوپہر اسلام آباد میں کشمیری حریت رہنماؤں کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. وفاقی وزیر نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں کئی قراردادیں منظور کی گئی ہیں، جن میں کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی توسیع کی قرارداد بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کا اپنے علاقے پر حق کا پرزور حامی رہا ہے اور اس نے ان کی منصفانہ جدوجہد میں ہمیشہ ان کی حمایت کی ہے. امیر مقام نے کہا کہ کل پوری پاکستانی قوم یوم کشمیر کے موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت نے کشمیریوں کے وطن پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کل صبح 10 بجے ایک ریلی نکالی جائے گی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج غزہ کی جنگ سے متاثرہ لوگوں کے لیے انسانی امداد کی 13ویں کھیپ روانہ کی. اس کھیپ میں 100 ٹن موسم سرما کے خیمے اور کمبل شامل تھے جو غزہ کے لوگوں کے لیے اسلام آباد سے اردن کے لیے روانہ کیے گئے تھے. سامان بھیجنے کی تقریب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منعقد ہوئی، جس میں مشیر برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک، پاکستان میں فلسطین کے سفیر زہیر ایم ایچ، NDM میں وزارت خارجہ اور پاکستان کی مسلح افواج کے نمائندوں نے شرکت کی. غزہ اور لبنان کے متاثرین کے لیے اب تک مجموعی طور پر 1381 ٹن امدادی سامان روانہ کیا جا چکا ہے. فلسطینی سفیر نے پاکستانی عوام کی جانب سے غزہ کے لیے غیر متزلزل حمایت اور فراخ دلی سے انسانی امداد کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں یکجہتی امید کی کرن ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار تعلق کا ثبوت ہے. سفیر نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے انسانی امداد صرف ضروری سامان کی ترسیل نہیں ہے بلکہ ہمدردی اور اتحاد کا ایک مؤثر پیغام ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 53 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. اسرائیلی حملوں میں متعدد رہائشی مکانات اور ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا، جس کے ساتھ ساتھ محدود پیمانے پر زمینی حملے کیے گئے. اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے اہلکار نے خبردار کیا ہے کہ شمالی غزہ کی پوری آبادی اسرائیلی فوج کی ہفتوں سے جاری شدید جارحیت کی وجہ سے موت کے خطرے سے دوچار ہے. قائم مقام انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار جوائس مسویا نے صحت کی دیکھ بھال اور شہریوں کی حفاظت پر اسرائیلی جارحیت کے تباہ کن اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کو بچانے سے روکا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، صحت کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور پناہ گاہوں کو خالی کرا کے جلا دیا گیا ہے. جوائس مسویا نے کہا کہ رواں ماہ شمالی غزہ میں کم از کم 640 فلسطینی شہید ہوئے. سوڈان کی ریاست گزیرہ کے ایک گاؤں پر پیراملٹری افواج کے حملے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور 200 زخمی ہو گئے ہیں. ایک بیان میں سوڈان کی وزارت خارجہ نے دیہاتوں اور شہروں کے خلاف RSF کی انتقامی مہمات کی مذمت کی. وزارت نے کہا کہ RSF قبائلی اور علاقائی بنیادوں پر مہم چلا رہی ہے جو نسل کشی کے مترادف ہے. اور شمالی کوریا نے آج امریکہ کی جانب سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کی جانے والی حالیہ فوجی مشقوں کی مذمت کی ہے. ایک پریس بیان میں شمالی کوریا کی مرکزی خبر رساں ایجنسی نے مشق کو ایک انتہائی خطرناک فوجی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. پاکستان نے آج راولپنڈی میں کھیلے گئے تیسرے میچ میں انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی. سکور یہ رہا: انگلینڈ 267 اور 112 رنز، پاکستان 344 اور 1 وکٹ پر 37 رنز. سعود شکیل کو میچ کا بہترین کھلاڑی جبکہ ساجد خان کو شاندار کارکردگی پر سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا.
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف شاندار کارکردگی پر ٹیم کو سراہا۔ صدر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان کی ٹیم مستقبل میں بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف کرکٹ سیریز جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف بہترین کارکردگی پر دکھانے پر مبارکباد دی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان نے سیریز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور امید ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی جذبے کے ساتھ کھیلے گی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بہترین کارکردگی پر ٹیم کے عزم اور جذبے کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے انگلینڈ کے خلاف کارکردگی پر ٹیم کی تعریف کی۔ پاکستان کا پریمیئر فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی 2024-25 شروع ہو گیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں کل 18 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جو 16 علاقوں کی نمائندگی کریں گی۔ ان ٹیموں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ مقابلے 7 مختلف شہروں میں منعقد ہوں گے۔ گروپ اے میں ایبٹ آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، اسلام آباد، لاہور وائٹس اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ گروپ بی میں آزاد جموں کشمیر، بھاولپور، کراچی وائٹس، ملتان پشاور اور راولپنڈی شامل ہیں۔ گروپ سی میں ڈیرہ مراد جمالی، فاٹا، کراچی بلوز، لاہور بلوز، کوئٹہ اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ ہر ٹیم گروپ مرحلے میں کم از کم 5 میچز کھیلے جائیں گے۔ ہر گروپ کی ٹاپ ٹیم ٹرائی اینگولر مرحلے میں پہنچے گی۔ ان میں سے 2 بہترین ٹیمیں فائنل میں جائیں گی جو 14 سے 18 دسمبر کے درمیان اسکیجولڈ ہے۔ ٹرائی اینگولر مرحلے اور فائنل کے مقامات کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ پاک فوج کی جانب سے منعقد کی گئی آل خیبر پختونخوا فٹ بال چیمپئن شپ کوہارٹ میں ہوئی۔ چیمپئن شپ میں پورے خیبر پختونخوا سے 72 ٹیموں نے حصہ لیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ کوہارٹ میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے غیر معمولی کارکردگی پر کھلاڑیوں کے درمیان ٹرافیاں اور کیش انعامات تقسیم کیے۔ فٹ بال چیمپئن شپ اور دیگر صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے علاقے کے معززین خصوصاً نوجوانوں نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب قدیر سے جانتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل ٹیکسٹائل اینڈ لیدر نمائش ٹیکسپو 2024 کا 5واں ایڈیشن ایکسپو سینٹر کراچی میں اختتام پذیر ہو گیا۔ نمائش میں خریداروں اور نمائش کنندگان کے درمیان $91 کروڑ کے معاہدے اور 10 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ تقریباً 60 ملکوں سے 527 غیر ملکی خریداروں اور درآمد کنندگان نے نمائش میں شرکت کی، جبکہ 272 کمپنیز نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کیں۔ نمائش نے پاکستان کی تاجر برادری کے عالمی تجارتی اداروں کے ساتھ کاروباری تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک غیر معمولی پلیٹ فارم مہیا کیا۔ نمائش سے ٹیکسٹائل کے شعبے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور مارکیٹ کا اور ملک کا تشخص بہتر ہوگا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مدد سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں تاریخی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون اور حکومتی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی برآمدات 26 ماہ کی بلند سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اس سال اگست میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 13% اضافے کے ساتھ $1 ارب 64 کروڑ ریکارڈ کی گئیں، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ $1 ارب 46 کروڑ رہیں۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافے کی وجہ بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام اور عالمی پابندیوں کے باعث چینی مصنوعات کی طلب میں کمی ہے۔ اس سال اگست میں پاکستان کی ریڈی میڈ گارمنٹس کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 28% اور اونی کپڑے اور بستر کی چادروں کی برآمدات میں 15% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے سینئر نائب صدر کیسر شمس نے کہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں تیزی معاشی استحکام کی مظہر ہے اور اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ترغیب ملے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بازار حصص کے کاروبار میں تاریخی اضافے کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ اس ماہ نئے ریکارڈ قائم کرے گی۔ انہوں نے موجودہ حکومت کی معاشی حکمت عملی کی تعریف کی اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ویژن کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات میں اضافے نے شرح سود کو مزید کم کرنے میں ٹھوس بنیاد فراہم کی، جس سے صنعت کاروں کو جدید مشینری اور ٹیکنالوجی کے حصول میں مدد ملے گی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔
سالانہ ثقافتی لوک میلہ اگلے مہینے کی 8 تاریخ سے اسلام آباد کے لوک اور ثقافتی ورثہ کے قومی ادارے میں شروع ہوگا۔ اس لوک میلے کا اہتمام تمام صوبائی ثقافتی محکموں کے تعاون سے ہر سال کیا جاتا ہے، جس کا مقصد فن کے شائقین کو رنگا رنگ ثقافتی تفریح فراہم کرنا ہے۔ میلے میں ملک بھر سے فنکار اور فن کے قدردان شریک ہوں گے۔ اسی میلے کی خاص چیزوں میں ثقافتی پویلین، معروف فنکار، دستکاری کا بازار، بین الاقوامی ثقافتی پویلین، نوجوانوں کا ثقافتی پویلین، لوک موسیقی اور لوک رقص کا مظاہرہ، کٹھ پتلی تماشے، سماجی تنظیموں کے اسٹال، روایتی علاقائی کھانے اور بہت سی دلچسپ اشیاء شامل ہیں۔ ممتاز موسیقار استاد الطاف حسین المعروف طافو خان طویل علالت کے باعث آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ مزید تفصیل کے لیے ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ استاد طافو خان 1945 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1970 میں بطور میوزک ڈائریکٹر کیا اور اپنا پہلا فلمی گانا سن میں بلوری اخوالیا پیش کیا، جسے انہوں نے گایا تھا۔ طافو خان نے متعدد فلموں کی موسیقی دی اور نامور گلوکاروں کو بھی متعارف کرایا۔ استاد طافو خان نے 730 سے زائد فلموں کے گانے بنائے۔ طافو خان کو 2023 میں صدارتی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا اور فلم دبئی چلو کے بہترین میوزک پر نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کراچی میں پاکستان آرٹس کونسل میں جاری عالمی ثقافتی میلہ 2024 میں متحدہ عرب امارات کے رنگ کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جون ایلیا لان میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخیت عتیق الرمیتھی نے کراچی میں عرب ثقافت کو اجاگر کرنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے پر پاکستان آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پاکستانی عوام کی زندہ دلی اور مہمان نوازی کو اجاگر کیا اور کہا کہ ان کا سندھی ثقافت اور عوام سے گہرا تعلق ہے۔ سندھ کے وزیر ثقافت سعید ذوالفقار علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ اس میلے میں متحدہ عرب امارات کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے متعلق۔ جنوبی کوریا کے محققین نے ایک جدید ٹرانسپورٹ ڈرون کی نقاب کشائی کی ہے جو پرواز میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے خود کو درست کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ سیول نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم کے ذریعے تیار کردہ یہ پروٹوٹائپ ایک اڑنے والی شاپنگ کارٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جسے سیڑھیوں سمیت ناہموار سطحوں پر اشیاء کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈرون کے سسٹم میں ایک کارگو پروگرام ہے جس کی رہنمائی صارف کرتا ہے۔ یہ پروگرام ڈرون کو نیویگیٹ کرنے کے لیے کم توانائی کا استعمال کرتا ہے۔ برطانیہ میں محققین کی ایک ٹیم نے طویل عرصے سے ناپید انواع کے ارتقائی رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے روبوٹکس کا سہارا لیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر مائیکل کی سربراہی میں ٹیم نے حال ہی میں ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد ایک دن کے اندر معدوم شدہ جانوروں کے روبوٹک ماڈلز کو متحرک کر کے لاکھوں سال کے ارتقاء کو سمجھنا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل نے بتایا کہ ایک نئی 3D پرنٹ شدہ ٹانک کے ساتھ اور انجینئرنگ کے ذریعے ہم ایک ہی دن میں لاکھوں سالوں کے ارتقاء کو نقل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہے، جبکہ سندھ کے میدانی علاقوں میں موسم قدرے معمول سے گرم ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشکی رہے گا، تاہم سندھ میں موسم گرم رہنے کی توقع۔ اس دوران درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت ٹٹوجام، حیدرآباد، لسبیلا، شہید بینظیر آباد میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ چھور اور میر پرخاس میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد میں 34، مری میں 23، لاہور میں 35، کراچی میں 40، پشاور میں 35، کوئٹہ میں 30، مظفر آباد میں 32، گلگت میں 29، اسکردو میں 21، سری نگر میں 25، جموں میں 32، جبکہ لیہ میں 16، پلوامہ میں 25، اننت ناگ میں 26 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ سندھ میں گرم رہا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد عثمان آوان۔
سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالقدیر و حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔